نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا وہ ابتدائی حصہ ذکر کیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اپنے معجزات اور تعلیمات دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف مبعوث کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فرعون سے اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کیا اور اپنے رسول رب العالمین ہونے کی جو معجزات اور نشانیاں تھیں، جو دلائل تھے، وہ بھی پیش کیے۔ لاٹھی وہ ڈالی تو ایک بہت بڑا اژدھا اور سانپ بن کر سامنے آئی، اور اسی طرح ہاتھ کو جب ان کے سامنے کیا تو وہ ایک چمکتا ہوا روشن سورج کی طرح ان کے سامنے آیا۔ اس پر فرعون اور اس کے درباری بہت مبہوت اور پریشان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کر وہ آپس میں مشورہ کر اس کا قرآن اس آیات مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ قوم فرعون کے جو درباری تھے، جو سردار اور وڈیرے تھے، انہوں نے فرعون کو مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ هذا لساحر مبین، کہ بے شک یہ جو موسیٰ ہیں بڑے ماہر جادوگر ہیں۔ یہ جو کچھ انہوں نے لاٹھی کو سانپ بنا کر دکھلایا یا یہ ہاتھ کا روشن ہو جانا، یہ ان کی جادوگری کا نتیجہ ہے، بڑے ماہر جادوگر ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم، کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں۔ آپس میں سارے سردار یہ آپس میں باتیں کرنے لگ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم کی آزادی کی بات کر رہے ہیں کہ انہیں میرے ساتھ بھیج دو، لیکن انہوں نے پروپیگنڈا الٹا کرنا شروع کر دیا کہ یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں۔ فماذا تأمرون، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے، کیا مشورہ دیتے ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قالوا ارجع، جو ان کی کابینہ بیٹھی انہوں نے آپس میں مشورے کے بعد یہ طے کیا، وہ کہنے لگے ارجع واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین۔ باتیں اس انداز سے کی کہ سب نے یہ یقین کر لیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے، تو کہنے لگے کہ موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو مہلت دے دو، ڈھیل دے دو،
خلاف کوئی کارروائی نہ کرو، وگرنہ یہ ہے کہ ان کا ایک اثر لوگوں پہ پڑنا شروع ہو جائے گا۔ ان کو دوسرے طریقے سے ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ان کی بے بسی ظاہر کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اور وہ یہ طریقہ ہے کہ وہ ارسل فی المدائن حاشرین، یہ اگر جادوگر ہیں تو ہمارے ملک میں بھی جادوگروں کی کمی نہیں ہے، ہمارے ملک میں بھی بڑے ماہر جادوگر رہتے ہیں، تو آپ ایسا کریں شہروں میں بھیجیں اپنے نمائندے نقارے بھیجیں جو وہاں سے ماہر جادوگروں کو ڈھونڈ کر لیں۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، کہ وہ تمہارے پاس ہر ماہر استاد قسم کے جادوگر کو جو اپنے علم میں بڑی مہارت رکھتا ہو اس کو لے کر آئے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹائم دیتے ہوئے ان سے بات کی گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ ذرا قوم کے سامنے حقیقت کھل کر سامنے آ جائے کہ جادوگری کیا ہوتی ہے اور نبوت اور معجزہ اور حقیقت کیا ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری آیات میں ہے سورہ طٰہٰ میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ان سے کہا کہ اچھا اس کے لیے وقت مقرر کرو، کون سے وقت مقابلہ ہوگا، اور اس کے لیے حضرت موسیٰ نے جو دن تجویز کیا خود ہی یوم الزینہ، جس دن لوگ بناؤ سنگھار کرتے ہیں، ان کو چھٹی کام کاج سے چھٹی ہوتی ہے، کاروبار بند ہوتے ہیں، اور لوگ اس دن جو ہے نا وہ کھیل کود میں اور کوئی نہ کوئی اس طرح کا وہ کرتب بھی دیکھنا چاہتے ہوتے ہیں۔ یوم الزینہ یعنی عید کا دن ہو، اور وَإِن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ مقابلہ بھی ہوگا لوگوں کی موجودگی میں، اور وہ ٹائم بھی ہونا چاہیے جب سورج چڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی چاش کا جو وقت ہوتا ہے 7، 8، 9 بجے کا، اس وقت میں سارے لوگ جمع ہو جائیں تو ان کی موجودگی میں پھر تم اپنے جادوگروں کو بلاؤ، ان سے پھر بات ہوگی، ان سے مقابلہ ہوگا۔ دن بھی طے ہو گیا، معاملہ طے ہو گیا، لہٰذا اب ان جادوگروں کو جو پورے ملک میں ماہر قسم کے جادوگر تھے، اپنے فن کے استاد تھے، فرعون نے ان سب کو جمع کر لیا عید کے دن۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، چنانچہ وہ ماہر جادوگر فرعون کے پاس آئے، اور انہوں نے سب سے پہلے تو آ کر ظاہر اپنے محنت کرنی ہے، اپنے فن اور کرتب دکھلانا ہے، تو اس پر ان کو کچھ معاوضہ اور مزدوری بھی ملنی چاہیے، تو سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی مزدوری کی بات کی۔ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، وہ کہنے لگے کیا ہمیں کچھ معاوضہ اور اجر بھی ملے گا اگر ہم غالب آ جائیں موسیٰ علیہ السلام پر، ہمیں غلبہ ہو گیا تو ہمیں اس کے عوض میں مزدوری ملنی چاہیے۔ تو فرعون نے کہا قال نعم، ہاں ہاں کیوں نہیں، تمہیں تمہارا منہ مانگا انعام بھی ملے گا، اور اس کے علاوہ تمہیں اپنے دربار میں خاص جگہ دیں گے، تمہیں ملازمت دیں گے اپنے دربار کی، تم ہمارے درباری بن جاؤ گے۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بے شک تم یقیناً ہمارے مقرب بن جاؤ گے، ہمارے دربار میں رہو گے، ہم تمہیں اونچا عہدہ دیں گے۔ ان کو پوری طرح مطمئن کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اب وہ درباری وہ جادوگر بعض روایات کے مطابق 15,000 تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے 70,000 کے قریب، یہ جو تورات کی روایات ہیں اس کے مطابق ہر ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور وہ پہلے ہی سے انہوں نے معلومات لے لی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح کا جادو دکھلانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے رسیاں اور بڑی بڑی لاٹھیاں اور ڈنڈے کو لے کر میدان میں پہنچے، اور سارے منظم صف بستہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جمع ہیں۔ پورا شہر امٹ آیا، پورا مصر جو ہے، لوگوں کو جب پتہ چلا تو اس کو دیکھنے کے لیے ویسی چھٹی کا دن ہے، سارے جمع ہیں کھلے میدان کے اندر۔ ایک طرف یہ فرعون کا پورا لاؤ لشکر بھی وہاں موجود ہے، اور ایک پوری اس کی ٹھاٹ باٹ ہے، اور دوسری طرف جادوگروں کی بڑی ایک مطلب منظم ایک طاقت و قوت وہاں موجود ہے، اور اس طرف ایک درویش صفت انسان، اور اس کے ساتھ اس کا بھائی ہے، سادہ سی حالت میں وہ وہاں میدان میں پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو جادوگروں سے بات ہوئی، تو جادوگر کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ کیا تم ڈالتا ہے یا ہم ڈالیں؟
اما ان نکون نحن الملقین، اپنے جادو کا کرتب تم دکھلاتے ہو، تم اپنا جادو اور لاٹھی ڈالتے ہو، یا ہم اپنی لاٹھیاں ڈالیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے جب انہوں نے یہ جادو کا اظہار کرنے کا، جادو دکھلانے کا اظہار کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو یہ جادو وادو نہیں ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے، میں اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں، جادوگری کو میری طرف منسوب نہ کرو، اور میں جو اللہ کی تعلیمات لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، ان میں غور و فکر کرو، ان پر ایمان لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے پر اثر انداز میں ان جادوگروں کے سامنے اپنا باز کیا، اور ان پر بڑا اثر ہوا، اندر سے تو وہ ہل گئے، لیکن اب دوسری طرف فرعون اور اس کا پورا لاؤ لشکر موجود ہے، اور ایک صورتحال ایسی بنائی ہوئی ہے، اور پروپیگنڈا اس نے ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ تو ہمارے ملک سے ہمیں نکالنا چاہتے ہیں، اصل جو مصر کے باشندے ہیں ان کو یہاں سے یہ نکال کر خود حکمران بننا چاہتے ہیں، تو اس سے بھی وہ متاثر تھے۔ ہر صورت انہوں نے بڑے ادب سے، اور وہ چاہتے بھی یہ تھے کہ ہمارا جادو لوگ پہلے دیکھیں۔ وہ کہنے لگے کہ کیا ہم ڈالیں اپنی لاٹھیاں موسیٰ، یا آپ اپنا عصا اور لاٹھی ڈال دیں؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ پہلے ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے کھل کر آ جائے، اور پھر بعد میں میرے رب کا معجزہ ظاہر ہوگا تاکہ لوگوں پر حق واضح ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا قال القوا، تم ہی ڈالو، تم جو اپنا جادو دکھانا چاہتے ہو وہ دکھاؤ تاکہ تمہارا جادو پہلے لوگ دیکھ لیں۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ قرآن کہتا ہے جب انہوں نے وہ لاٹھیاں ڈالی اور لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا، واسترهبوهم، انہیں خوف زدہ کر دیا، اور ایک بہت بڑا جادو لے کر آئے، وجاءوا بسحر عظیم، ایک بہت بڑا جادو انہوں نے ظاہر کیا۔ قرآن نے یہاں یہ کہا کہ لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا۔ دوسری جگہ پر آتا ہے یخیل الیہ من سحر انہا تسعی، ان کی قوت خیال پر ایسا انہوں نے اثر ڈالا کہ انہیں یوں لگا جیسے کہ یہ لاٹھیاں نہیں ہیں، رسیاں نہیں ہیں، بلکہ سانپ ہے جو دوڑ رہے ہیں۔ اصل جادو نہیں تھا، جادو کی حقیقت کسی چیز کو تبدیل کرنے کی نہیں ہے، بس وہ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ مسمرزم کے ذریعے سے آنکھوں پر اثر ڈالا جا سکتا ہے، جیسے یہاں قرآن نے ذکر کیا، یا ان کی قوت خیال کو بدلا جا سکتا ہے کہ خیال میں یہ آئے کہ وہ سانپ چل رہا ہے، یہ سانپ دوڑ رہا ہے۔ جیسے خواب میں انسان بسا اوقات سانپ کو دیکھتا ہے، اسے کاٹ رہا ہے، وہ اس کے سامنے موجود ہے، حالانکہ حقیقت میں تو وہاں کوئی سانپ نہیں ہوتا، اس کی قوت خیالیہ جو ہے اس کے اندر وہ سانپ چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کی آنکھوں پر ایسا سحر ہوا، ایسا جادو ہوا، حتیٰ کہ پورا مجمع ان کے، اس قرآن نے کہا بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لے کر آئے کہ پورے مجمع پر انہوں نے ایسا اپنا سحر اور اپنا مسمرزم اور اثر ڈالا کہ ان کو یوں دکھائی دینے لگا جیسے بہت بڑے سانپ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسے متاثر ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم الشان پیغمبر ہیں، لیکن انسان ہیں، انسانی تقاضے بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، انسانی تمام خصوصیات ان کے اندر موجود ہیں، جو دیگر انسان متاثر ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی متاثر ہوئے۔ دوسری جگہ پر ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے اندر خوف محسوس کیا۔ اب یہ خوف ان سانپوں کا بھی ہو سکتا ہے اور اس کا بھی خوف ہو سکتا ہے کہ شاید میں ان کا مقابلہ نہ کر پاؤں۔ فَأَوْجَسَ بار کے قرآن نے یہ کہا ہے کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، تو ہم نے کہا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی غالب آؤ گے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، تم اپنے ہاتھ میں جو موجود ہے نا تمہاری لاٹھی، اس کو زمین پر ڈالو۔ أَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، یہ جو انہوں نے ڈھکوسلا بنایا ہے، یہ جو انہوں نے سانپ اور بظاہر بنائے ہیں، یہ سب تمہاری لاٹھی کو نگل دیں گے، جو کچھ انہوں نے ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر، یہ تمہاری مکاری ہے، جادوگری ہے، اور کچھ نہیں۔ اور ولا يفلح الساحر حيث أتى، جادوگری کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن نے بھی یہاں یہ بات بیان فرمائی ہے، واضح کی ہے، اور یہی جادو کی حقیقت ہے۔ قرآن نے گویا کہ جادو کی حقیقت پہلے سے واضح کر دی ہے
کہ جادو اپنی ماہیت کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کسی حقیقت کو بدل نہیں سکتا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے تخیل پر، ان کی آنکھوں پر اثر ڈال سکتا ہے۔ یہ ہے کہ کسی چیز کو بدل کے رکھ دے، اب لاٹھی کو حقیقت میں سانپ بنا دے، یہ خلق قرآن مجید میں پیچھے گزرا ہے، الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اللہ ہی کے لیے ہے، امر بھی اسی کے لیے ہے۔ مخلوقات کا بنانا، پیدا کرنا، یہ کسی انسانی طاقت و قوت میں نہیں ہے، اللہ ہی نے مخلوقات کو پیدا کیا جس قدر ہے، لہذا ان کے لیے امر شریعت یا ان کے لیے جو نظام بنایا ہے وہ بھی اللہ ہی نے بنایا ہے کہ انہیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو خلق اللہ ہی کے لیے ہے، جادو کے ذریعے سے یا کسی اور طاقت و قوت کے ذریعے سے کوئی خلق کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ جہاں ارشاد فرماتے ہیں اوحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، انہیں حکم دیا ان الق عصاک، یہ کہ تم اپنی لاٹھی ڈالو، فاذا ہی تلقف ما یفکون، اسی وقت وہ لاٹھی نگل لے گی اس کو جو انہوں نے ڈھکوسلے بنائے ہیں، جو کچھ انہوں نے گھڑا ہے جادو سے، وہ سب ان کا ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، اور لاٹھی ڈالتی اس لاٹھی نے کیا ہے، ہر رسی کو، ہر لاٹھی کو جو وہاں وہ میدان میں موجود تھی ان کو نگلنا شروع کر دیا۔ یہ جادوگر بھی بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے عجیب و غریب کرتب دکھلاتے ہیں۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ اصل میں انہوں نے کیا یہ تھا کہ یہ جو لاٹھیاں لے کر آئے تھے اندر سے وہ لکڑیاں کھوکھلی تھیں، یا اسی طرح جو رسیاں تھیں ان کے اوپر انہوں نے نقش و نگار ایسا سانپ کا سا بنایا ہوا تھا، اور اندر اس کے جو ہے نا پارا انہوں نے ڈالا ہوا تھا، پارا بھرا ہوا تھا، اور یا وہ اس طرح کے وہ ہوتا ہے مواد کہ اس کو جب وہ چمک لگتی ہے نا، وہ جب سورج کی تپش پڑتی ہے تو اس کو آگ پڑ جاتی ہے، آگ لگتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ چیز حرکت کرنے لگ پڑتی ہے۔ تو انہوں نے کوئی ایک ایسا کرتب دکھلایا ہوا تھا کہ وہ لاٹھیاں رسیاں یوں حرکت کرنے لگ پڑیں جس سے لگتا تھا کہ یہ سانپ ہے، کیونکہ نقش و نگار اوپر سانپ کا تھا کہ یہ سانپ چل رہا ہے، یہ دوڑ رہا ہے، کیونکہ حقیقت میں کچھ نہیں ہوتی جادو، اور اسے ڈرنا اور مرعوب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہی بہت بڑی گمراہی رہی ہے دنیا میں آج تک۔ بعض لوگ جادوگری کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، جادو ہو گیا اس کا توڑ کریں گے، یہ کریں گے، فلاں کریں، بیچاری عورتیں بھی اسی وہم کا شکار ہوتی ہیں، اور وہ ایسے نام نہاد پیروں فقیروں کے پیچھے اپنی عزت مال سب گنواتی ہیں کہ ہم پر جادو کسی نے کر دیا، فلاں کر دیا۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ قوت خیال کو متاثر کیا جا سکتا ہے، وگرنہ کوئی حقیقت بدلی نہیں جا سکتی، اور وہ بھی متاثر وہی ہوتا ہے جس کی پہلی قوت خیال انتہائی کمزور ہو، طاقتور آدمی وہ متاثر نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ڈر ہوا وہ در حقیقت ڈر اس بات کا تھا کہ ان کا مقابلہ کرنا، یہ اتنا پورا بڑا مجمع ہے، اگر ان کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہوگا مقابلہ اور تم ہی غالب رہو گے، وہ غالب نہیں آ سکتے، غلبہ تمہارا ہی ہوگا، اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا، فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی تو اس نے تمام ان رسیوں کو، ان تمام لاٹھیوں کو جو سانپ کی صورت میں نظر آ رہے تھے ان سب کو نگل لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر لاٹھی پر ہاتھ رکھا تو اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئی، نہ وہ موٹی ہوئی، نہ ہوئی کوئی اس کا حجم بڑا، وہ جیسی تھی ویسی کی ویسی دوبارہ ہوئی۔ اب جادوگر حقیقت سمجھ گئے، پہلے ہی وہ متاثر تھے، اب جب انہوں نے سمجھا کہ لاٹھی تو اپنی حالت پر برقرار ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا، اور یہاں جو ہم نے اتنی ہزاروں کی تعداد میں اگر 15,000 یا 70,000 تھے، ہر ایک نے ایک لاٹھی ڈالی تو ہزاروں کی تعداد میں میدان بھرا ہوا تھا، رسی کے اوپر رسی، لاٹھی کے اوپر لاٹھی، اور سب کو سانپ نے نگل لیا، لاٹھی نے نگل لیا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے۔ تو فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، تو اس طریقے سے حق ظاہر ہو گیا، حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، جادوگروں نے بھی اس کو پہچان لیا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، اور جو وہ کر رہے تھے وہ سب کا سب باطل اور جھوٹ بن کر سامنے آ گئے کہ جادوگری کی کیا حقیقت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو اس سے ذرا بھی کوئی مناسبت نہیں ہے۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين،
لہذا وہ وہاں سب مغلوب ہوئے اور ذلیل و رسوا ہو کر وہاں سے لوٹے۔ فرعون بھی ذلیل ہوا، درباری سارے ان کے وڈیرے سردار چودھری اور اسی طرح سارے ذلیل و رسوا ہوئے، ناکام ہوئے۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، قرآن کہتا ہے مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو کر واپس لوٹے۔ اب جادوگروں نے حقیقت جب پہچان لی تو اللہ نے ان کے اندر ایمان کی شمع روشن کر دی، ایمان کا نور پیدا کر دیا۔ لہذا سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اللہ کا سجدہ شکر بجا رہے ہیں، اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ دشمن کے سامنے ہمیں سنکی نہیں ہوئی، تو نے ہماری مدد کی ہے۔ تو اب جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جادوگروں نے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے دلوں میں بھی ایمان پیدا ہو چکا تھا۔ قرآن کہتے ہیں وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو وہ تمام جادوگر جو ہے وہ بھی سجدے میں گر پڑے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور کہنے لگے اپنی ایمان کا اعلان کرتے ہوئے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، ہم تو رب العالمین کو مانتے ہیں، کسی اور کو نہیں مانتے۔ اب وہ فرعون بھی اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ شاید فرعون پر ایمان کا اعلان کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے آگے وضاحت کی مزید، رب موسیٰ و ہارون، رب العالمین کون؟ وہ رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، جس پر وہ ایمان لائے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی اسی ذات پر ایمان لیں۔ اب فرعون بڑا ذلیل ہوا، عجیب بات ہے، یہ سارے جادوگر بھی ایمان لے آئے تو یہ عوام دیکھ رہی ہے یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گی، تو اس طریقے سے تو میں جو چاہ رہا تھا، میں تو موسیٰ علیہ السلام کو ناکام کرنا چاہتا تھا، یا تو مجھے بہت زیادہ ذلت و شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے اور ملک کا بھی خطرہ لاحق ہو رہا ہے، تو لہذا اس نے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ہمیشہ فرعونی لوگوں کی یہی حالت ہوتی ہے، جب وہ شکست کھاتے ہیں نا تو پھر منفی پروپیگنڈے شروع کر دیتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈے شروع کر دیں گے۔ آپ کے ملک میں بھی یہی حالت ہوتی ہے، جب الیکشن میں ایک پارٹی ہارتی ہے نا تو ہارنے والی پھر پروپیگنڈے شروع کر دیتی ہے کہ جناب یہ جتوایا گیا، یہ ہوا، فلاں ہوا، نکال ہوا۔ تو بہر صورت یہ ہمیشہ دنیا بھر میں ایسا رہا۔ فرعون نے سب سے پہلے پروپیگنڈا کیا، وہ کہنے لگا قال فرعون آمنتم بی قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے ہو، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، بے شک یہ بہت بڑا مکر و فریب تھا جو تم نے پہلے ہی ملک کے اندر، شہر کے اندر اس کا ایک نظام بنا لیا تھا، پہلے ہی تم نے مکر و فریب اختیار کر کے، موسیٰ علیہ السلام تمہارے استاد ہیں، یہ پہلے آ گئے، بعد میں تمہیں اس طریقے سے بلوا کر ہمارے خلاف اس طریقے سے تم یہاں کے رہنے والوں کو نکالنا چاہتے ہو، تم یہ پوری سازش کر کے آئے۔ اچھا یہ سازش کی ہے تم نے، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منھا اہلھا، کہ یہاں اس ملک کے رہنے والے جو اصل باسی ہیں ان کو یہاں سے نکال دو، یہ تمہارا مکر ہے، یہ تم یہاں کے حکمران بننا چاہتے ہو۔ چلو فسوف تعلمون، ابھی تو طاقت ہمارے پاس ہے نا، ہم تمہیں اس کا مزہ دکھلاتے ہیں، ہم تمہیں بتلاتے ہیں، فسوف تعلمون، جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ لأقطعن أيديكم، مزید دھمکی لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں مخالف سمت سے ہاتھ کاٹ دوں گا، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا، کھجور کے تنوں کے ساتھ تمہیں لٹکا دوں گا، دوسری جگہ پر ذکر ہے۔ لیکن اب ایمان، سچا ایمان جب وہ دل کے اندر گھر کر لیتا ہے، دل میں آ جاتا ہے، تو پھر بڑی سے بڑی دھمکی، بڑے سے بڑا روب، بڑی سے بڑی سزا بھی انسان کو متاثر نہیں کر سکتی۔ اب یہ ایمان دلوں میں جگہ پکڑ چکا ہے، ایمان کی شمع روشن ہو چکی ہے۔ بعد تورات کی روایات کے مطابق جب یہ سجدہ ریز تھے تو اللہ نے ان کو جنت اور جہنم دکھلائی اور کہا کہ یہ جہنم تمہاری جگہ تھی، لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، اب اللہ نے تمہیں اس سے بچا کر تمہاری یہ جنت جگہ مقرر کر دی۔ اب ایمان بہت اونچے درجے کا ان میں پیدا ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگر کہتے ہیں قالوا انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، جتنی زندگی بھی ہو جائے آخر کار ہمیں تو اللہ ہی کے حضور پہنچنا ہے۔ وما تنقم منا،
इल्ला अन आमन्ना बिआयाति रब्बिना लम्मा जाअतना। हमसे तो इसी का बदला लेना चाहता है ना कि जब हमने अपने रब की निशानियाँ देख ली हैं तो हम उन पर ईमान ले आए। जब हमारे पास हमारे रब की निशानियाँ और मोज़ात आ गए और हमने उनको पहचान लिया कि अल्लाह का मोज़ा है और ये अल्लाह के नबी हैं, तो अब हम उन पर ईमान ले आए हैं। तो तुम इसका इंतकाम और बदला लेना चाहते हो कि हम रब्बुल आलमीन पर क्यों ईमान ले आए? अच्छा ठीक है, तेरी मर्जी, तू सज़ा देना चाहता है तो सज़ा दे। दूसरी जगह पर है कि उन्होंने कहा कि तू ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता है ना कि ये तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म कर देगा, और इसके अलावा क्या कर सकता है? कर ले जो तूने करना है। मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के बाद इतनी जुर्रत दलेरी पैदा हुई कि अब उसकी आंखों में आंखें डालकर फिरौन और उसके मला और सरदार और लश्करियों के आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कर ले फ़क़्ज़ि मा अंत क़ास इन्नमा अंत दुनिया, तू ज़्यादा से ज़्यादा ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म कर सकता है ना, क्या करेगा और क्या करेगा, कर ले। हम अपने रब के हुजूर जाना पसंद करते हैं। हमने तो पहले बड़ा जो जुर्म किया कि मूसा अलैहिस्सलाम एक सच्चे अल्लाह के पैगंबर हैं, उनका मुकाबला किया। हम तो अल्लाह से इस भी बात की उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमारी इस गलती को माफ़ कर दे, जो हमसे पहले गलती हुई है वो माफ़ कर दे। हम तो अल्लाह से माफ़ी के खासदार हैं और साथ उससे सब्र और इस्तिकामत के भी तलबगार हैं कि या अल्लाह इसके मज़ालिम से हम कहीं घबरा कर ईमान के दामन को छोड़ ना बैठे। दुआ करते हुए कहते रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, ए हमारे परवरदिगार हम पर सब्र को डाल दे, सब्र इस्तिकामत हमें पैदा कर दे, जमाव पैदा कर दे। व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, और हमारा खात्मा इस्लाम की हालत में हो, हम दुनिया से जाएँ हमें मौत आए इस हाल में कि हम मुसलमान हों। अब ये जादूगर अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला ने इनको सब्र इस्तिकामत दिया, और ये दिन के शुरू में मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला कर रहे हैं तो दिन के आखिरी हिस्से में अल्लाह के नाम पर मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर कुर्बान होने के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। तो इस तरीके से कुरान मजीद ने यहाँ इस वाक़े की इब्तिदाई हिस्से को बयान फरमाया। आगे मज़ीद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का दूसरा हिस्सा है जिसको कुरान ने यहाँ अगली रुकू में तफसील से बयान किया, इस पर फिर बात करेंगे। अल्लाह हमें समझ नसीब